الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی ان کیف آور ساعات میں آپ کو احترام شریعت سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رخ روشن کا صدقہ اس ماہ مبارک کی خصوصی برکتوں سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے، ہمارے دن کے روزے رات کے قیام تراویح کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام کی ابتدا میں نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ملک یمن کے قریب ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے صنعاء۔ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے صنعاء میں بسنے والے ایک بندہ خدا کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بندہ خدا بڑی نفیس طبیعت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو ذریعہ معاش جو عطا فرمایا وہ ان کا ایک باغ تھا۔ عام طور پر اہل عرب کا انداز کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا، خود ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ بھی رہی کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی استعمال کی چیزوں کا کوئی نہ کوئی نام رکھا کرتے تھے۔ اس نیک آدمی نے اپنے باغ کا نام رکھا تھا دروان۔ اور آپ میں سے میرے وہ بھائی جو کھیتی باڑی کرتے ہیں یا وہ بھائی جو دیہاتی ایریاز میں آتے جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کسان ایسے ہی اپنی زمین کو، اپنے فصل کو، اپنے کھیت کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بندہ خدا جب اپنا باغ دیکھنے کے لیے جایا کرتے، ان کا انداز یہ تھا کہ یہ گلی محلے میں غریب لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے اور وہاں لے جا کر ان کو یہ کہا جاتا کہ باغ کا جتنا بھی پھل گرا ہوا ہے یہ سارے کا سارا تمہارا ہے، تم اٹھاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ۔ اور خاص طور پر جب باغ کا پھل اتارنے کا وقت آتا تو اس وقت ان کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ باقاعدہ سے اہتمام کے ساتھ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، حاجت مندوں کو یہ اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ یہ لوگ اپنی چادریں، اپنے بستر اور اس طرح کا ساز و سامان بھی لے کر باغ کا رخ کرتے۔ جب یہ وہاں باغ میں پہنچتے تو مزدور درختوں سے پھل اتارنے کے لیے درختوں پہ چڑھتے۔ اس بندہ خدا کی طرف سے اعلان ہوا کرتا تھا کہ مزدور جب یہ پھل اتار رہے ہو نا تو جتنا پھل گر جائے یہ سارے کا سارا تمہارا ہے، تم اٹھا کر آپس میں تقسیم کر لیا کرو۔ اور جب یہ سارے کا سارا پھل اتر جاتا تو اس وقت ان کا انداز یہ تھا کہ باقاعدہ سے اس کو تولا جاتا، وزن کیا جاتا، اور وزن کرنے کے بعد 10واں حصہ، جی ہاں 10واں حصہ جو نا یہ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے جس کو عشر کہا گیا۔
اور زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ کا حکم ہمیں ہمارے رب نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کھیتی کاٹو نا تو کھیتی کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اس کا حق یہ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ یہ باقاعدہ سے وزن کرنے کے بعد یتیم، غریب، مسکین، حاجت مند، ضرورت مند یہ ویسے ہی باغ میں جمع ہوا کرتے تھے، وہیں ان کا حصہ ان کو دے کر جو پھل باقی بچ جاتا تھا نا اسے اٹھا کر یہ اپنے گھر میں لے کر آتے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد میں 3 بیٹے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کے اچھے کام ان کو خوش دلی سے جاری رکھتی ہے کہ ہمارے ابا جی نے، ہماری والدہ محترمہ نے، ہمارے دادا جی نے، ہمارے خاندان کے فلاں بڑے نے یہ کام کیا تھا، اچھا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، اگر یہ کام ہم کریں گے نا تو ان کی روح خوش ہوگی، قبر میں ان کے لیے راحت کا پیغام ہوگا۔ لیکن بعض اوقات اولاد اپنے ماں باپ کے اچھے کاموں کو ایک طرف کرتے ہوئے وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ 3 بیٹے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اور موضوع وہی باغ ہے۔ گفتگو کیا چل رہی ہے کہ دیکھو جناب ابا جی، ان کی تو عادت تھی یتیموں آ جاؤ، غریبوں آ جاؤ، مسکینوں آ جاؤ، حاجت مندوں آ جاؤ، ضرورت مندوں تم بھی آ جاؤ۔ پہلے یہ سارا باغ کا پھل جاتا تھا ایک گھر میں، اب ہم 3 بھائی ہیں، تینوں کے اپنے اپنے معاملات ہیں، اگر یہ 3 حصوں میں تقسیم کریں، 7 یتیموں، مسکینوں، حاجت مندوں ان کو بھی دیں تو اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا نا۔ تو اس لیے کوئی ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ باغ کا سارا پھل یہ اپنے گھر میں آ جائے، کسی غریب کے منہ میں ایک لقمہ بھی نہ جانے پائے۔ آپس میں بیٹھ کر عہد و پیمان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے سورہ قلم کی آیت نمبر 17 سے اس واقعے کو بیان کی۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھانا شروع کی اور عہد و پیمان ہونے لگے۔ عہد و پیمان کیا تھے کہ صبح سویرے جائیں گے، اپنے باغ کا پھل اتار کر گھر میں لے آئیں گے۔ بہرحال بری نیت برا انجام، اچھی نیت اچھا پھل لے کر آتی ہے، بری نیت کا انجام بھی برا ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، یہ اپنے بستروں پر سو رہے تھے کہ تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا آیا، پھیری کر کے چلا گیا۔ فاصبحت کالصریم، صبح ان کے باغ کا سارا پھل ٹوٹا ہوا ہو گیا۔ ہوا یوں کہ انہوں نے بری نیت کی، برا ارادہ کیا، یتیموں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، حاجت مندوں کو نہیں دیں گے، اس طرف تو توجہ تھی نہیں کہ عام طور پر اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمتیں ان لوگوں پر چھما چھم برستی ہیں جو اللہ کی راہ میں دینے والے ہوا کرتے ہیں۔ کیا پتا ہم جو غریبوں کو دے رہے ہیں نا، ان غریبوں کو دینے کی برکت ہی سے خود ہمیں مل رہا ہو۔ یہ یتیموں کی پرورش میں ہم اپنا حصہ پیش کر رہے ہیں، کیا پتا اسی کی وجہ سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہو۔ ہم جو حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرنے کی طرف متوجہ ہیں نا، کیا پتا ان کی حاجتیں ہم پوری کر رہے ہوں، اللہ تعالی ہماری تمام تر حاجات و ضروریات کو اپنے ذمہ کرم پر لیے ہوئے ہو۔ آسمان سے ایک آگ آتی ہے، وہ آگ ان کے سارے باغ کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، یہ اپنے اپنے بستروں پر سو رہے تھے اور آپس میں ایک وقت وغیرہ بھی طے تھا، اس وقت اٹھیں گے، بیدار ہوں گے، باغ کا رخ کریں گے، جائیں گے، بڑے مزے سے اس دفعہ ہم سارے کا سارا پھل اتار کر اپنے گھر میں لے آئیں گے، کسی غریب یتیم مسکین کے گھر میں ایک دانہ بھی پھل کا نہیں جانے پائے گا۔ طے شدہ وقت آیا، ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے، وقت ہو چکا، اٹھو، باغ کی طرف بڑھو، اَنِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اگر تم آج اپنی فصل کاٹنا چاہتے ہو، اپنا باغ کا پھل گھر لانا چاہتے ہو، دیری نہ کرنا، جلدی نکلو، باغ میں پہنچو اور وہاں سے اپنا پھل اتار کر اپنے گھر کا رخ کرو۔ جب یہ گلی میں نکلتے ہیں نا
تو عام طور پر میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ گلی، وہ محلہ، وہ علاقہ، وہ ایریا کہ جہاں عام طور پر رات کے اوقات میں کسی کی گزر بسر نہیں ہوتی، وہ ایریا کہ جہاں عام طور پر رات میں کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا، جب وہاں سے قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے نا، یا کسی کو آنے جانے کا کوئی سلسلہ محسوس ہوتا ہے، اس وقت کو گزر رہا ہے کھڑکی کی اوٹ سے، دروازے سے، چھت سے، یا کسی نہ کسی انداز میں دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں تو صحیح اس وقت گلی میں کون ہوگا۔ ان کا چلنے کا انداز بھی قرآن نے ذکر کیا، یہ بڑی آہستگی کے ساتھ چلے، اور ارادہ، نیت، سوچ، اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، آج کوئی بھی مسکین تمہارے باغ میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اس ارادے کے ساتھ چلے، آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو قدموں کی آہٹ سن کر کوئی غریب کو، مسکین کو، حاجت مند ہمارے پیچھے آ جائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، یہ تو یہی سمجھتے تھے، یہی ارادہ تھا اور یہی ان کا خیال تھا کہ یہ اپنے ارادے پر قدرت رکھتے ہیں۔ جو آج نیت کی ہے نا کہ کسی مسکین کی طرف نہیں جائے گا، یہ اسی گمان میں تھے کہ آج تو واقعی ہم اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو جائیں گے اور سارے کا سارا لے کر اپنے گھر میں آئیں گے۔ لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو ماجرا ہی کچھ اور ہے، کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ فلما رأوہا، جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا نا، باغ دیکھ کر ابتدائی کلمات جو ان کی زبان پر آئے وہ یہ تھے، انا لضالون، لگتا یہ ہے ہم رستہ بھول گئے، یہ باغ اپنا نہیں ہے، ہم کسی اور طرف نکل آئے، کسی اور رستے کی طرف چلے گئے، یہ اپنا باغ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ دائیں بائیں آگے پیچھے نشانیاں دیکھی، ادھر فلاں کا باغ، ادھر فلاں کا باغ، ادھر یہ نشانی، ادھر یہ نشانی، نشانیاں تو ساری پوری ہیں، ہو نہ ہو باغ تو اپنا ہی ہے۔ اچھا اگر باغ اپنا ہے تو پھل کدھر گیا؟ اب ان کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے، بل نحن محرومون، باغ اپنا ہے، جگہ اپنی ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہم محروم کر دیے گئے۔ ہم نے جو بری نیت کی تھی نا، برا ارادہ کیا تھا، اس بری نیت اور برے ارادے کا انجام ہمارے سامنے آ چکا۔ پھر ان میں سے ایک سمجھدار آدمی بات کرنے لگا، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا، اللہ کی پاکی بیان کیوں نہیں کرتے، اپنے رب کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ نے دیا ہے نا، تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں دو، تمہارے پاس اپنا ہے ہی کیا؟ جب میرے رب نے تمہیں نوازا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں دو نا، کیوں نہیں رب کی بارگاہ میں پیش کرتے؟ پھر یہ بیک زبان کہنے لگے، ہمارا رب پاک ہے، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ یہ تینوں بھائی آپس میں مل جل کر اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنی اس بری نیت سے باز آتے ہیں، آئندہ عزم مصمم کرتے ہیں کہ غریبوں کا حصہ نہیں روکیں گے۔ انہوں نے نئے سرے سے باغ کو آباد کیا، اور اب جو باغ انہوں نے آباد کیا نا، اس باغ کا نام رکھا گیا حیوان۔ اگلے سال آیا، اگلے سال اللہ تعالی جل جلالہ نے کس انداز میں ان کو نوازا، خالق کائنات جل جلالہ کی کیسی کرم نوازی ان حضرات پر ہوئی۔ اگلے سال جب یہ لوگ اپنے باغ کا پھل اتارنے کے لیے جاتے ہیں تو انگور کی بیل سے ایک گچھا اتار کر اس کو گھر میں پہنچانے کے لیے گدھے کو لانا پڑتا ہے۔ جی ہاں، ایک گچھا اتارا، گدھے پہ رکھا، اس کو گھر پہنچایا، دوبارہ گدھا اگلا گچھا لینے کے لیے آئے گا۔ میرے رب نے اتنی برکت عطا فرمائی۔ تو میرے وہ اسلامی بھائی، میری وہ بہنیں کہ جنہیں اللہ تعالی جل جلالہ نے روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، جائیداد عطا فرمائی، تمہیں تمہارے رب نے نوازا ہے نا، تو اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا سے اللہ کی راہ میں پیش کیوں نہیں کرتے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف ہر ایک کا قلبی میلان نہیں ہوتا۔ میں نے اتنا کمایا، اتنی محنت سے کمایا، اب ایسے میں غریبوں کو دے دوں، مسکینوں کو دے دوں، حاجت مندوں کو دے دوں، محنت میری، سرمایہ میرا، پیسہ میرا، سونا میرا، چاندی میری، سب کچھ تو میرا ہے، میں ان کو کیوں دوں؟ اس طرف طبیعت کا میلان ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے مال دیا تو جس رب نے دیا اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کی طرف کیوں نہیں بڑھتے؟ اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، ایمان والے ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، اب غور تو کیجیے، میرے پاس جو بھی سامان ہے، آپ کے پاس جو بھی مال و دولت ہے،
یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے یار میری اپنی محنت ہے. اپنی محنت کہاں سے آئی؟ محنت کی وجہ سے اگر پیسہ ملتا نا تو اے عاشقان رسول اب تھوڑی دیر کے لیے مزدور کو تصور میں لائیے. کیا مزدور سب سے زیادہ محنت کرنے والا نہیں ہے؟ صبح ہوتی ہے اینٹیں اٹھاتا ہے, شام تک اینٹیں اٹھاتا رہتا ہے. کتنی محنت, کتنی مشقت, 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے یہ کرتا ہے. اگر محنت کی وجہ سے پیسہ ملتا نا تو ہم میں سب سے زیادہ امیر مزدور کو ہونا چاہیے تھا. یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے, بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے, بڑا بڑا مضبوط بینک بیلنس رکھنے والے, کیا کبھی غور کیا کہ یہ زیادہ محنت کرتے ہیں یا مزدور زیادہ محنت کرتا ہے؟ یہ محنت کی وجہ سے نہیں, یہ اللہ کی عطا کی وجہ سے ملا. جس کو جس قدر میں ملا نا یہ رب کی عطا کی وجہ سے. اور جو اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کی توجہ کے لیے 2 آیات مبارکہ مزید تلاوت کرنا چاہوں گا. میرا رب ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, میرے پیارے حبیب ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیں. ان کو بتا دیجئے کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا. اور وہ عذاب کس طرح کا ہے اگلی آیت کریمہ میں اس کا تذکرہ کیا گیا. ارشاد ہوتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. یہ سونا چاندی گرمایا جائے گا, جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اس کے بعد ان کی پیشانی پر, ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ کہا جا رہا ہوگا یہ ہے تمہارا وہ خزانہ, یہ تمہارا سونا چاندی جسے تم نے جمع کر کے رکھا تھا, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا, آؤ اور یہ جو جمع کر کے رکھا تھا نا اس کا مزہ چکھو. اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کیوں نہ رب کی بارگاہ کی طرف رجوع لائیں, کیوں نہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف بڑھیں. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, عام طور پر 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے. کچھ تو وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے, اور کچھ وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے کا ذہن تو رکھتے ہیں لیکن جس انداز میں یہ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرتے ہیں نا اس انداز میں شاید زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کسی نے ہاسپٹل بنوا دیا, پیسہ سارا زکوٰۃ کا لگا. کسی نے کوئی رستہ مرمت کروا دیا, پیسہ سارا زکوٰۃ کا لگا دیا. چل رستہ بنوانا اچھا کام ہے, ہاسپٹل بنوانا بہت اچھا کام ہے, لیکن اگر آپ علماء کرام کی طرف رجوع کریں اور پوچھیں کہ کیا میں نے جو رستہ بنایا اس پر جو زکوٰۃ کا پیسہ لگایا میری زکوٰۃ ادا ہو گئی, تو آپ کو جواب نفی میں ملے گا. اللہ کی راہ میں دینا ہے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دینا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی اس انداز کے مطابق اپنا پیسہ رب کی راہ میں پیش کرنا ہے. اور گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ کے سامنے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 1-2 ارشادات بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں جو فرمائے گئے وہ رکھتا چلو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 2 عورتیں آتی ہیں. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے. جب یہ سونے کے کنگن دیکھے نا تو نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں, ہم زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اللہ جل جلالہ تمہیں آگ کے کنگن پہنا ہے؟ کنگن پہنے ہوئے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں زکوٰۃ دیتی ہو؟ عرض کرتی ہیں حضور زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلا سوال کیا یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنا ہے؟ خدمت اقدس میں عرض کرتی ہیں ہرگز نہیں یا رسول اللہ, کیسے پسند کر سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کا عذاب دے؟ ہم کیسے پسند کر سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں آگ میں ڈالے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آگ سے بچنا چاہتی ہو نا تو زکوٰۃ ادا کرو, اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. اور
حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ کے سامنے رکھوں. نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خشکی اور تری میں جو مال بھی ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ روک لینے کی وجہ سے ہوتا ہے. بعض اوقات بندہ پریشان ہوتا ہے یار یہ کاروبار تباہ کیوں ہو گیا, سمجھ نہیں لگتی جناب, میں گھر میں سرمایہ رکھتا ہوں, گھر میں پڑا پڑا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کچھ جادو ہو گیا, ٹونا ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. بعض اوقات کہا جا رہا ہوتا ہے جناب محنت بڑی کرتا ہوں, بہت زیادہ مشقت اٹھاتا ہوں, بڑی محنت کرتا ہوں, لیکن جتنی آمدنی ہونی چاہیے نا اتنی آمدنی نہیں ہوتی. بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کمائی بھی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن گھر میں بیماریاں آ گئی, پریشانیاں آ گئی, تنگ دستی آ گئی, لاچاری آ گئی, کوئی سمجھ نہیں آتی, ادھر پیسہ آتا ہے ادھر نکل جاتا ہے. اس سے ملتے جلتے کلمات اور یہ کلمات کہنے والوں کو دعوت فکر دوں گا. اب تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے, کیا اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ آپ کسی عالم دین سے رجوع کر لیجئے, ان کے پاس بیٹھ کر اپنی حقیقت حال ان سے شیئر کیجئے, ساری کی ساری کیفیت ان کے سامنے رکھیے. کیا جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی ادا کر رہے ہیں؟ کیا جہاں شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا وہاں اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ آپ اگر غور کریں گے اور واقعی علماء کے پاس بیٹھ کر بات چیت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پیسہ ضائع ہونے کی یا مال ہاتھ میں نہ ٹکنے کی بڑی وجہ یہ ہو کہ زکوٰۃ ادا نہ ہو رہی. تو آئیے اللہ کے دیے ہوئے میں سے میرے رب نے جس قدر مجھے فرمایا رب کی بارگاہ میں پیش کرتے چلے جائیں. اور حدیث کے اگلے کلمات آپ کے سامنے رکھوں. یہ تو دنیا میں ذکر فرمایا گیا نا کہ یہ جو مال ضائع ہوا زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے, لیکن قیامت کا حساب کتاب باقی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زکوٰۃ روک لینے والا قیامت کے دن جہنم میں ہوگا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ یا زکوٰۃ جس مال میں مل جائے اسے برباد کر دیتا ہے. مال میں کچھ حصہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرنی تھی, ادا نہیں کی, حساب کتاب مزید بڑھانے کے چکر میں بندہ سمیٹتا چلا گیا, نکل جائے گا, کم ہو جائے گا, کیسے دے دوں, میری محنت, ان سارے چکروں میں وہ پیسہ بچانے کی فکر میں رہا, جو بچایا وہ بھی گیا, جو دوسرا تھا وہ بھی گیا. اپنے مال کو میل سے پاک کرنے کے لیے, اللہ کی مطیع و فرما بردار بندے بننے کے لیے آئیے پورا پورا حساب کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں. اور آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ وہ وقت بھی تصور میں لائیے, اندھیرا گھر اکیلی جان, دم گھٹتا دل گھبراتا, خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالی اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.